السلام علیکم دوستوں، نور ازل پروگرام کے اندر آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم پھر کسی ایک نئی دعا کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے مفتی صاحب سے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، آج ہمیں کون سی آپ دعا تعلیم فرمائیں گے؟ آج ہم آپ کو استغفار کے بہت سارے کلمات میں سے ایک انتہائی خاص کلمہ ہے استغفار کا، اچھا اس کے بارے میں آگاہی دینا چاہتے ہیں کہ اس کی احادیث کے اندر انتہائی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی دو تین فضیلتیں ہیں۔ سب سے پہلے میں ایک فضیلت بیان کروں گا جو کہ جمعہ کے دن کے ساتھ خاص ہے بالکل، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن، جمعہ کے روز صبح کو فجر کی نماز کی سنتیں پڑھنے کے بعد اور فرض نماز پڑھنے سے پہلے، یعنی جمعہ کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان جو شخص یہ والا استغفار کم سے کم 3 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور یہاں تک کہ اس کے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے سب معاف ہو جائیں گے۔ لیکن یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، حدیث میں یہ بتایا گیا کہ جو اس کو پڑھتا رہے گا، یہ الفاظ نہیں، یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ اچھا ہاں، یعنی جب آپ جس وقت بھی آپ کو علم حاصل ہو گیا اس کے بعد سے آپ ساری زندگی اس کا معمول بنا لیں۔ ہر جمعے کو آپ نے پھر یہ کام کرنا ہے۔ وہ استغفار کون سا ہے؟ بڑا مشہور استغفار ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس استغفار کے اندر اسم اعظم بھی ہے، اپنے گناہوں کی معافی ہے، سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم ہے الحی القیوم، اس کا ذکر ہے، اسم اعظم ہے اس کے اندر، اور اس میں پھر آگے آخر میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف ہے، لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اپنی توبہ کا ذکر ہے، یعنی 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ اس وجہ سے یہ استغفار انتہائی فضیلت کا حامل ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہے اس کے اندر، استغفر اللہ، اپنی یعنی عاجزی کا اقرار کیا آپ نے، اور آگے اسم اعظم کہہ کر کے آپ نے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اقرار کیا، ٹھیک پہلے اپنی عاجزی کا، اپنے ذلت کا، اور پھر آگے جا کے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف کر دیا، اور پھر آخر میں واتوب الیہ کہ میں توبہ کرتا ہوں تیری طرف، اپنے گناہوں کی توبہ کا اعلان کیا آپ نے۔ تو اس استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ اور اسی طرح ایک حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص جب بھی بستر پر سونے کے لیے آئے، چاہے وہ دن میں آئے، رات کو آئے، بستر پہ سونے کے لیے جب بھی آئے اور بستر پر لیٹتے وقت اسی استغفار کو 3 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں، اس میں یہ اضافہ بھی ہے، چاہے وہ بارش کے قطروں کے برابر ہوں، چاہے وہ ریت کے ذروں کے برابر ہو، چاہے وہ درخت کے پتوں کے برابر ہو۔ اچھا ہاں، اور عالج ایک جگہ کا نام ہے اس صحرا کا، اس کے کہا کہ اس کے ریت کے ذروں کے برابر بھی ہوں، اچھا تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا۔ تیسرا ایک حدیث کی ایک فضیلت میں نے اس کی یہ بھی پڑھی ایک جگہ کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کسی بندے سے جب کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے اور وہ گناہ ہونے کے بعد اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور یہ والا ان کلمات کے ذریعے سے اللہ سے معافی مانگے، استغفر اللہ الذی، اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میں معافی طلب کرتا ہوں اس اللہ سے، استغفر اللہ الذی، میں معافی طلب کرتا ہوں اس اللہ سے، لا الہ الا ہو، جو کہ عبادت جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، الحی القیوم، جو کہ زندہ ہے اور قائم ہے، ہر چیز اس کے کنٹرول کے اندر ہے، واتوب الیہ، اور میں اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں جو کہ زندہ ہے اور ہر چیز اس کے کنٹرول کے اندر ہے۔ تو فرمایا کہ جس بندے سے گناہ ہو جائے اور وہ سچے دل سے ان کلمات کے ذریعے سے اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے کہ میں نے اس بندے کے گناہ کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد پھر اگر اس سے گناہ ہو جائے اور پھر وہ ان کلمات کے ذریعے سے استغفار کرے، پھر معافی مانگنا شروع کر دے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے، فرشتوں سے کہتا ہے کہ کیا اس بندے نے مجھ سے معافی مانگی ہے؟ تو کیا یہ بندہ مجھے اس بات کا اقرار ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ بات کا اس کو احساس ہے کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ بالکل اس کو اس بات کا احساس ہے، غلطی ہوئی ہے جبھی تو معافی مانگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا، اور یہ جو معافی مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ معافی مجھ سے مانگ رہا ہے، اس کو اس بات کا بھی پتہ ہے کہ میں معاف کرنے پر قادر ہوں اور میری ذات بہت اونچی ہے، میں معاف بھی کر سکتا ہوں۔ یا اللہ بالکل آپ معاف کرنے پر قادر ہیں، اس کو اس بات کا علم ہے جبھی آپ سے معافی مانگ رہا ہے، اس کو اس بات کی امید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، اس سے گناہ ہو رہا ہے لیکن پھر بھی مجھے
رب اور طاقتور جان کر مجھ سے معافی مانگ رہا ہے کہ میں معاف کر سکتا ہوں، تو جہاں میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، اور اب یہ اس کے بعد جو چاہے کرتا رہے، میں نے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اب اس میں علماء یہ بتاتے ہیں کہ جو چاہے کرتا رہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اب جو جان بوجھ کے کرے گا، نہیں، اس کا دیکھیں بات یہ ہے کہ جس کو سچے دل سے غلطی کا احساس ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بے پناہ کرم کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے حالات پیدا کر دے گا، مسلسل استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ گناہوں کی نفرت اس کے دل میں ڈال دے گا، گناہوں سے بچنے کے راستے اس کے لیے بنا دے گا، گناہوں کے راستے بند کر دیے جائیں گے اس آدمی کے لیے۔ استغفار کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں برکتیں جو قرآن کریم میں بتائی گئی ہیں استغفار کی، اللہ تعالیٰ نعمتیں بھی دے گا، بارش بھی برسائے گا، اولاد بھی دے گا، مال بھی دے گا، دولت سب کچھ دے گا، یہ استغفار کی فضیلت ہے۔ تو آخر میں یہ ایک دفعہ یہ کلمہ پھر پڑھ دیتے ہیں جو کہ خاص استغفار کا جملہ ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ کسی نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، اور آپ نے اس پروگرام کو، ہمارے اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے نئے ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔